الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأتباعه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. پورے پاکستان سے میرے مجلس احرار اسلام کے کارکنوں، علماء کرام نے کل عشاء کے وقت سے لے کر آج تک، ابھی تک، بلکہ جمعہ کی نماز تک، اس کے بعد دعوت اسلام کے جلوس میں بھی مسئلہ ختم نبوت کو واضح کیا ہے اور کرتے رہیں گے. ہم صرف یہاں پر دو باتوں کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ یہ ہر مسلمان کی ایک دینی ذمہ داری ہے. یہ ہر مسلمان، چاہے وہ مولوی ہے یا غیر مولوی ہے، جس شعبے سے بھی تعلق ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے مسئلہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ختم نبوت کی خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس کے ثبوت کے لیے قرآن و حدیث کے دلائل آپ سنتے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 خصوصیت عطا فرمائی. ان میں ایک خصوصیت یہ بھی فرمائی ہے: ارسلت الی الخلق کافہ. مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. وختم بی النبیون. اور مجھ پر انبیاء کے اس سلسلے کو ختم کر دیا گیا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کسی قسم کی تعویل جو لوگ کرتے ہیں، ذلی ہو یا بروزی ہو، تشریعی یا غیر تشریعی، یہ ساری ان کی تعویلیں جھوٹی ہیں. کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی وجہ سے 4 چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور جن کے آخری ہونے کی ثبوت اور ان کے آخری ہونے کے وہ سب مانتے ہیں. قرآن اللہ کی آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ کعبہ دی، یہ آخری کعبہ، اس کے بعد کوئی کعبہ نہیں. یہ دین اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ دین اور شریعت آخری شریعت، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں. یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. جو 4 چیزیں اللہ نے نبی کو دی ہیں تو ساری چیزیں وہ ساری آخری ہیں. تو نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا ناممکن ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی یہ تو ذلی ہے یا بروزی ہے، یہ سارے جھوٹ اور کذاب اور یہ دجل ہے. اور خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جب حملہ کرتے ہیں، یہ ان لوگوں پر کرتے ہیں جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں، چاہے اسکول کے اندر ہو، کالجوں کے اندر ہو، تجارت کے اندر ہو. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی مسجد نہیں جاتا، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں. دوسری بات، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات مقدس کے لیے فرمایا رب العالمین، نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، قرآن پاک کے لیے فرمایا ذکر للعالمین، اور خانہ کعبہ کے لیے فرمایا ہدی للعالمین. تو یہ سارے عالم کے لیے کوئی ہدایت ہے، کوئی ذکر ہے. تو رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. جتنے لوگ جس قسم کی تعویلیں کرتے رہیں، یہ سارے جھوٹ ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، اے مجلس احرار اسلام کے کارکنوں، غیور مسلمانوں، کہ جو بھی شخص آپ کو اس بارے میں بات کرے تو آپ کے ذہن میں ذرہ برابر بھی شک نہیں آنا چاہیے. اس پر ایک بات ذکر کرتا ہوں، پھر بیان ختم کروں گا. مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ قیدیانوں نے یہ لوگ
کس طریقے سے لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہیں اور خراب کرتے ہیں اور ختم نبوت کے مسئلے سے دور کرتے ہیں، ان کا طریقہ وہی ہے جو ولید ابن مغیرہ اور عتبہ ابن شیبہ کا تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ نے یہ نئے دین شروع کر دیا، ہم آپ کو دولت دیتے ہیں، ہم آپ کی شادیاں کراتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی اسی طریقے سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ قادیانیوں نے یہ طریقہ بنایا کہ ایک فوجی آفیسر کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ احمدیت میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ کیا کرو گے؟ میرے پاس عہدہ پہلے سے موجود ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، کیا کرو گے؟ انہوں نے دیکھا کہ اس کی شادی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جس سے چاہیں گے شادی کروا دیں گے اپنے لڑکیوں میں سے۔ تو اس نے پھر یہ شرط لگائی کہ ٹھیک ہے میں شادی تو کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں ختم نبوت کا قائل ہوں، میں تمہارے جھوٹے نبی کو نبی نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ کہو۔ انہوں نے شادی کرا دی۔ شادی کے کچھ دن بعد تعلقات بڑھتے رہے، وہ ان کو اپنے جو ان کا پیشوا تھا، رہنما تھا، ان کے پاس لے جا کر آتے جاتے تھے، تعلقات بن گئے۔ فرمایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اس آفیسر کو یہ کہا کہ چلو یہ ہماری بات نہ مانو، تم ایسے کرو رات کو استخارہ کر لو، یہ استخارہ کر لو کہ یہ آخری نبی ہے کہ نہیں، ہمارا نبی سچا ہے یا جھوٹا، یہ استخارہ صرف کر لو۔ استخارہ میں اللہ سے مشاورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن میں ڈال دے گا، اشارہ مل جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کتاب کے اندر کہ انہوں نے استخارہ کیا، استخارے کے اندر اس کو بتا دیا گیا، قادیانی ان کے سامنے آ گیا۔ جب سامنے آ گیا تو اس نے اشارہ دیکھ لیا کہ بھائی وہ قادیانی بن گئے۔ قادیانی بننے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ علماء ان کے پاس آتے، ان کو دعوت دیتے، کسی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو وہ صاف کہتا تھا کہ میں نے تو استخارہ کیا ہے، میں نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، میں نے کسی قادیانی کی، کسی مرزائی کی، کسی احمدی کی بات میں نے نہیں سنی، نہ ان کی باتوں پر میں قادیانی ہوا ہوں، میں نے تو اللہ سے مشورہ کیا، استخارہ ہوا ہے میرا۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی چناب نگر کے اندر ایک پروگرام تھا، مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے تو اس نے فوجی نے کہا کہ میں اس مولوی کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو وہ اسی مجلس کے اندر موجود تھے۔ جب حضرت کا بیان شروع ہوا تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں قادیانی ہوا ہوں۔ کیوں ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے استخارہ کیا ہے۔ تو استخارے میں کیا نظر آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مرزا غلام احمد قادیانی نظر آئے، تو میں نے سمجھا کہ بس یہی بات ٹھیک ہے، یہ نبی ہوگا۔ تو مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے استخارہ ہی غلط کیا ہے، تو نے استخارہ کفر کی حالت میں کیا ہے، اسی لیے تو تجھے جھوٹا نبی نظر آیا۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ جب انہوں نے تجھے کہا کہ تم استخارہ کر لو تو نے استخارے کی سوچ اپنے ذہن میں یہ شک پیدا کر دیا کہ ختم نبوت نہیں ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں جب یہ بات آئی تو اسی وقت کافر ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ختم نبوت تو قرآن سے، احادیث سے، اجماع سے، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک ثابت ہے۔ جو مسلمان اس میں ذرہ برابر شک کرے گا، تو فرمایا کہ تو نے جب استخارہ کیا اسی نیت سے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں، جھوٹا ہے یا سچا ہے، تو جب تو نے اس کو نبی سمجھا کہ ہے یا نہیں، تو اسی وقت رسول اللہ کے ختم نبوت پر تجھے شک ہوا، شک کی وجہ سے تو ایمان سے خارج تھا۔ جب تو نے کفر کی حالت میں استخارہ کیا تو جو جھوٹا مدعی، نبوت کذاب، جھوٹا نظر آنا ہی تھا، تمہارا استخارہ ہی غلط ہے۔ تو مولانا محمد یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ نے اس کے کچھ باتیں کی، اس کے بعد وہ اسی مجلس کے اندر ہی مسلمان ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ قرآن کے دلائل آپ سے نہیں سنیں گے، احادیث سے نہیں سنیں گے، یہ عقلی دلائل کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایسے اکابرین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہر حال میں ان کا ہاتھ روکا ہے، ان کا جو بھی ان کا طریقہ تھا ان طریقے سے ان کو مضبوط کیا ہے، اور ہم مسلمانوں کے تک یہ بات پہنچائی گئی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کی نجات ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عقیدے کی، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔